بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کے 10 موضوعات میں سے پہلے موضوع سے متعلق نشستوں کا سلسلہ جاری تھا، جو بیوع اور خرید و فروخت کے اصول اور احکام سے متعلق تھا. آج سے ہم بھی بیوع ہی کے سلسلے کو آگے چلاتے ہیں، اور آج سے ہم کچھ ممنوع خرید و فروخت کی صورتوں کو دیکھیں گے. آج جس صورت کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے وہ ہے بے باطل، اس کا تعارف اور اس کے احکام. تو نشست نمبر 31 میں ہم بے باطل کا تعارف اور اس کے احکام وغیرہ دیکھیں گے. بے باطل کے سے بارے میں علماء نے، فقہاء نے جتنی تفصیلات لکھی ہے، ان تمام تفصیلات کو اگر ہم نکات میں تقسیم کریں چند پوائنٹس میں، تو 3 نکات ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. ایک، بے باطل کی تعریف. نمبر 2، بے باطل کا شرعی حکم. اور نمبر 3، بے باطل کی اقسام. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، اور ان تینوں کو مختصر سی تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. جہاں تک پہلی بات ہے بے باطل کی تعریف، کہ بے باطل کس قسم کے عقد کو کہتے ہیں. علماء نے مختلف الفاظ میں بے باطل کی تعریف کی ہے. اگر اس کو آسانی کے طور پہ سمجھا جائے تو ہم نے شروع کی نشستوں میں جو بیوع کی 4 قسم کی شرائط کا ذکر کیا تھا، ان میں سے جو پہلی شرائط تھی شرائط انعقاد. ان شرائط میں سے اگر کسی ایک شرط میں خلل آ جائے تو وہ بے باطل ہے، آسانی سے اگر سمجھا جائے تو. لیکن علماء نے اس کی مختلف الفاظ میں تعریف کی ہے. مثلا بعض علماء نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ ما لا يصح اصلا، یا یوں آپ کہہ سکتے ہیں یعنی لا يكون مشروعا اصلا. بے باطل وہ بے ہیں جو اصلا صحیح نہ ہو، یعنی اصلا ہی وہ جائز نہ ہو. اب کسی بے کے اصلا جائز نہ ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ تو بے کے یا خرید و فروخت کے اصلا جائز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیوع کے جو ارکان ہیں یا بیوع کے جو مقومات ہے، ان میں اگر کوئی خلل آئے گا تو عمومی طور پر وہ بے باطل ہوتی ہے. بے کے ارکان یعنی کہ ایجاب و قبول میں کوئی خلل آ جائے، یا مقومات مطلب جو چیز بیچی جا رہی ہے اور جو قیمت ہے اس میں کوئی خلل آ جائے، یا جو عقد کرنے والے 2 فریق ہوتے ہیں، خریدار اور فروخت کنندہ، ان دونوں میں کوئی خلل آ جائے. تو یہ عقد کے مقومات ہیں نا، 6 مقومات ہے: ایجاب، قبول اور خریدار، فروخت کنندہ، اور اسی طرح مبیع اور قیمت. اگر اس میں کوئی خلل آ جاتا ہے تو اس کو بے باطل قرار دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مرشد الحیران جو کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے، انہوں نے بے باطل کی وضاحت اور تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ ما اورث خللا فی رکن البیع او فی محلہ. ہر وہ بے جس کی وجہ سے بے کے رکن میں خلل پیدا ہو جائے یا محل میں خلل پیدا ہو جائے تو وہ بے باطل ہے. اب یہ تو تعریف کے لیے اتنی بات کافی ہے، لیکن اس کی مثالیں اور اس کی دیگر تفصیلات آگے بے باطل کی اقسام آ رہی ہے، اس کو جب سمجھا جائے تو اس تعریف اور بے باطل کی اقسام کو دونوں کو جمع کر کے دیکھا جائے تو اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے. اب ہم دوسری بات دیکھتے ہیں، بے باطل کا شرعی حکم کیا ہے. اگر کسی نے اس طرح کا عقد کر لیا، بے باطل کر لیا، جو شریعت کی نظر میں باطل بے ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ تو شریعت کی نظر میں ایسی بے بالکل کالعدم ہوتی ہے. بالکل کالعدم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سمجھا جائے گا گویا کہ یہ بے سرے سے ہوئی نہیں ہے. تو جب ہوئی نہیں ہے تو نہ خریدار خریدی ہوئی چیز کا مالک بنے گا، نہ اس پر قیمت لازم ہوگی، نہ فروخت کنندہ کے لیے وہ قیمت لینا جائز ہوگا، بلکہ خریدار پر لازم ہے کہ چیز واپس کرے اور اس معاملے کو ختم کرے. معاملہ تو وجود میں ہی نہیں آیا لیکن چیز واپس کر دے. تو یہ عمومی طور پر علماء اس طرح اس کی وضاحت کرتے ہیں. مجلۃ الاحکام العدلیہ کے اندر بے باطل کے شرعی حکم کے بارے میں لکھا ہے کہ اذا وقع البيع باطلا فلا ينعقد اصلا، وہ سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگی. وَإِذَا قَبِضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فَلَا يَكُونُ مَالِكًا لَهُ، اگر خریدار نے خریدی ہوئی چیز پر قبضہ کر لیا تو وہ اس کا مالک نہیں بنے گا. وَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ زَمِنَ مِثْلَهُ إِنْ وُجِدَ أَوْ قِيمَتَهُ،
اگر خریدار کے ہاتھ میں وہ خریدی ہوئی چیز ضائع ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تو اس پر لازم ہوگا کہ اگر اس چیز کی مثل بازار میں ملتی ہے تو مثل خرید کر فروخت کنندہ کو دے دے، یا اس کی قیمت دے دے اگر اس کی مثل نہیں ملتی، اور اپنے پیسے واپس لے لے۔ مثال کے طور پر کسی خریدار نے کسی دوسرے آدمی سے سمجھ لیجیے خنزیر خریدا، ٹھیک ہے، 50,000 روپے دے کر بس خنزیر خرید دیا، تو یہ بے باطل ہے۔ اب یہ خنزیر اگر اس کے پاس خریدار کے پاس ضائع ہو جائے تو لازم ہوگا کہ اگر اس جیسے خنزیر ملتا ہے، خیر وہ تو قیمتی چیز ہے، لیکن اس کی قیمت جو ہے اس کو مارکیٹ ویلیو واپس کرے گا اور اس سے اپنے پیسے واپس لے لے گا۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر بے باطل کا شرعی حکم۔ جہاں تک تیسری بات کا تعلق ہے کہ بے باطل کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر قسم کا شرعی حکم کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بڑے اہم بحث ہے۔ اس کو اگر دیکھا جائے تو فقہاء نے جتنی تفصیلات لکھی ہے بے باطل کی، اس کو ہم دو قسموں کے تحت جمع کر سکتے ہیں کہ بھائی بے باطل کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ دونوں اقسام کے ذیل میں بھی پھر کئی صورتیں بنتی ہے۔ بہرحال بنیادی قسمیں دو ہے۔ پہلی قسم ہے رکن بیع میں خلل آ جائے، یعنی بے کے رکن میں، یعنی ایجاب و قبول کے اندر کوئی خلل خرابی آ جائے تو بے باطل ہو جاتی ہے۔ اب ایجاب و قبول میں اور بے کے رکن میں خلل آنے کی کیا مثالیں ہو سکتی ہے، اس کو اب ترتیب وار دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے عدم اہلیت۔ عدم اہلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایجاب و قبول اور یہ جو آفر اور پیشکش اور ایکسیپٹنس کے جو الفاظ ہے وہ ایسے آدمیوں نے کیے ہیں جن میں اہلیت ہی نہیں ہے خرید و فروخت کی، مجنون ہے، بالکل ناسمجھ بچے ہیں، انہوں نے کوئی ایسے بے کر دیا تو یہ بے باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایجاب و قبول کسی اہلیت رکھنے والے شخص کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ بغیر اہلیت والے شخص کی طرف سے ایجاب و قبول ہوا، اور ایسا ایجاب و قبول کیا ہوتا ہے، درست نہیں ہوتا، لہذا ایجاب و قبول درست نہیں ہے تو یہ بے باطل۔ تو یہ رکن بے میں خلل کی پہلی صورت یہ ہے۔ رکن بے میں خلل کی دوسری صورت ہے تعلیق، کہ ایجاب و قبول کو معلق کیا جائے، یعنی بے کو کسی شرط پر معلق کر دینا۔ ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ بھائی اگر آج مجھے سیلری مل گئی تو میں نے آپ سے یہ موبائل 50,000 میں خرید لیا۔ اب یہ بے باطل ہے، بعد میں دوبارہ کرنی پڑے گی، یہ بے درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے کو اس طرح کسی شرط پر ڈیپینڈ کرنا، معلق کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا يجوز تعلیق البیع، یہ اصول ہے فقہا کے ہاں کہ بے کو معلق کرنا یہ باطل ہو جاتا ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ تو رکن بے میں خلل کی دوسری صورت ہے تعلیق۔ رکن بے میں خلل کی تیسری صورت ہے اضافت۔ اضافت کا مطلب ہوتا ہے کہ فیوچر کی طرف خرید و فروخت کو مضاف کر دینا، منسوب کر دینا۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی اگلے مہینے کے 1 تاریخ سے میں نے آپ سے یہ موبائل آپ کا 50,000 میں خرید لیا، آپ نے کہا میں نے بیچ دیا، تو یہ بے باطل ہے۔ اس لیے کہ بے کو مستقبل اور فیوچر کی کسی تاریخ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، بے کو فی الفور آپ کر سکتے ہیں، اس کو مضاف الی المستقبل نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح اگر ایجاب کیا جائے گا تو ایسے ایجاب یا قبول کیا ہے، باطل ہے، اور یہ بے باطل سمجھی جائے گی۔ رکن بے میں خلل کی تیسری صورت ہے عدم تعدد۔ عدم تعدد کا مطلب ہوتا ہے کہ خریدار اور فروخت کنندہ دو آدمی نہیں ہے، بلکہ ایک ہی آدمی خریدار بھی ہے اور وہی آدمی فروخت کنندہ بھی ہے، تو یہ بے باطل ہے۔ اب یہاں ذہن میں آئے گا کہ بھئی ایک ہی آدمی خریدار بھی ہو اور ایک ہی آدمی فروخت کنندہ بھی ہو، اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ مثال اس کی ہے، مثلا میں نے آپ کو وکیل بنا دیا کہ میرا یہ موبائل کسی کو بیچ دے آپ 10,000 میں، آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ موبائل اٹھا کر گھر لے گئے اور اپنے گھر میں آپ نے یہ موبائل اپنے آپ کو آپ نے بیچ دیا، تو یہ بے باطل ہے۔ اگر آپ نے یہ موبائل خریدنا ہے تو آپ نے میرے ساتھ معاملہ کرنا ہوگا، آگے بیچ سکتے ہیں لیکن خود تب خریدیں گے جب میرے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اب اگر آپ خود اپنے آپ پر بیچ دیتے ہیں تو یہاں خریدار اور فروخت کنندہ ایک ہی ہے، حقیقت میں خریدار ٹھیک ہے میں ہوں لیکن معاملہ تو آپ کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ بے باطل ہے۔ تو لہذا فریقین کا متعدد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پانچویں اور آخری صورت رکن بے میں خلل کی ہے عدم موافقت، یعنی ایجاب و قبول میں موافقت نہ پائی جائے۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ موبائل میں نے آپ کو 50,000 میں بیچ دیا، آپ نے کہا میں نے 40,000 میں خرید لیا، یہ بے باطل ہے۔ یہ 40,000 والی یہ بے درست نہیں ہوئی، کیونکہ موافقت ہی نہیں ہے۔ میں نے 50,000 کی پیشکش کی ہے، آپ نے ایکسپٹ کیا ہے، 40,000 میں آپ نے قبول کیا،
تو یہ بے باطل ہے. ہاں الگ سے آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر 40,000 میں آپ کو منظور ہے تو بتاؤ. اب اگر میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ نیا معاملہ ہو جائے گا. اسی طرح مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے یہ موبائل 50,000 میں بیچتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں آپ سے آپ کا یہ لیپ ٹاپ 30,000 میں خرید رہا ہوں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ایجاب ایک چیز کا ہو رہا ہے اور قبول کسی اور چیز کو کیا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ بھی بے باطل ہے. تو رکن بے میں خلل کی تقریباً یہ 5 صورتیں بنتی ہیں بے باطل کی. جہاں تک بے باطل کی دوسری قسم کا تعلق ہے، اس کا مطلب ہے محل بے میں خلل، یعنی مبی میں یا قیمت میں کوئی ایسا خلل آ جائے جس کی وجہ سے بے کو باطل قرار دیا جائے. مثلا پہلی صورت اس کی ہے عدم مال، یعنی مال کا نہ ہونا. ایسی چیز کو آپ نے بیچ دیا جو شریعت کی نظر میں مال نہیں ہے، شراب، خنزیر، مردار، خون، ایسی چیز کو بیچنا شرعاً باطل ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال یہ ہے. اسی طرح بے باطل کی دوسری صورت ہے معدوم کی بے، یعنی ایسی چیز کو بیچ دیا آپ نے جو وجود میں ہی نہیں آئی ابھی تک، ایگزسٹ نہیں کرتی، غیر موجود چیز کو بیچنا. مثال کے طور پر باغ ہے اور اس میں ابھی تک پھل آئے ہی نہیں ہے، آئندہ موسم میں آئیں گے، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے اگلے موسم میں اس باغ میں جتنے پھل آئیں گے وہ میں نے آپ کو 50,000 میں بیچ دیے. آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ بے باطل ہے کیونکہ وہ ابھی تک وجود میں ہی نہیں آئے. تو یہ ہے محل بے میں خلل کی دوسری صورت. محل بے میں خلل کی تیسری صورت ہے غیر مملوک چیز کی بے کرنا، یعنی وداؤٹ اونرشپ کسی چیز کو بیچنا. آپ ایک چیز کے مالک ہی نہیں ہیں اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں، تو یہ بے باطل ہے. مثال کے طور پر ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ ہے، آپ نے ابھی تک اس کو پکڑا نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں بنے اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو یہ پرندہ بیچ دیا، یہ بے باطل ہے. اسی طرح فقہاء اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں جو آپ کے اپنے مملوکہ تالاب میں نہیں ہے، ویسے ہی کسی عام تالاب میں ہے اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں، یا کسی اور ایسی چیز کو آپ بیچ رہے ہیں جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، تو یہ بے باطل ہے. تو محل بے میں خلل کی تیسری صورت ہے غیر مملوک. چوتھی اور آخری صورت ہے خلاف جنس، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں، جس چیز کا آپ نے نام لیا بیچ کر، جب بعد میں اس کو دیکھا تو وہ کوئی اور چیز تھی. بیچا آپ نے ایک چیز بیچی اور وہ بعد میں کوئی اور چیز نکل آئی، تو یہ بھی بے باطل ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو ایک انگوٹھی یہ کہہ کر بیچ دی کہ سونے کی انگوٹھی ہے، دے دو مجھے 20,000 روپیہ. آپ سے میں نے 20,000 روپے لے لیے اور آپ کو میں نے سونے کی انگوٹھی بیچ دی. آپ جب گھر لے گئے بعد میں پتا چلا وہ تو چاندی کی انگوٹھی ہے، اوپر صرف سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، تو یہ بے باطل ہو گئی. اب آپ وہ چیز مجھے واپس کریں گے اور مجھ سے پیسے واپس لیں گے، کیونکہ یہ بے سرے سے ہوئی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ میں نے سونا کہہ کر بیچا، وہ چاندی ہے، تو جنس الگ الگ ہے، جس چیز کو بیچا تھا وہ چیز ہے ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں یہ کیا ہوگی، یہ بے باطل. تو بنیادی طور پر بے باطل کی تمام تفصیلات کا خلاصہ یہی ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر ممنوع اقسام ہے خرید و فروخت کی، اس کی تفصیلات انشاءاللہ نئی اقسام کی دیگر اقسام، بے باطل کی تفصیلات تو ختم ہو گئی، آگے انشاءاللہ بے فاسد وغیرہ کی تفصیلات اگلی نشستوں میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے.